پریزنٹیشن آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں. بیسکلی اٹس 15 ایئر ریسرچ ورک جو میں نے اس کا آغاز کیا تھا آلموسٹ 1999 میں, پھر 2016 میں جا کے کچھ کمپلیٹ ہوا. سو یہ آپ ظاہر ہے پوچھیں گے کہ تاریخ القرآن کوئی ایسی کیا اتنی انٹینس ریسرچ ہے, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اس کے بعد 14 صدیاں 15 صدیاں جو گزری ہیں ہمارے پاس وہی ڈاکیومنٹ پہنچ گیا. تو اٹس ایز گڈ ایز دیٹ. حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو سب سے پہلے ایک کاپی بنائی, اینڈ لیٹر آن حضرت عثمان کے زمانے میں اس مین اوریجنل کی بہت ساری کاپیز بنائی گئی, اینڈ دین دے ور ڈسٹریبیوٹیڈ ان امپائر. تو واٹ از دا بگ ڈیل کہ اتنا اس کو ہیوی ایجنڈے کے طور پہ بیان کیا جائے. تو اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ 1999 میں آئی واز کالڈ اپون ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس آف ماسٹرز کلاسز, اینڈ اس میں ہسٹری آف دا قرآن کے سبجیکٹ کو پڑھانا پیش نظر تھا. تو جب میں ان کو پڑھانے کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی تھاٹ کہ بہت سارے بیسک سوالات پیدا ہو گئے ہیں اس کلیم پر جو ہمیں بتایا جاتا تھا بچپن سے کہ قرآن ایک ہی ہے اور اسی قرآن کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, اور ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے یا آپ کہہ لیجیے فارق ہے یا ڈفرینس ہے, وہ یہ قرآن ہی ہے. کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ خدا کا فائنل ورڈکٹ ہے یا فائنل ٹیسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے, دس از دا فائنل ٹیسٹمنٹ. تو وہ میرے سامنے پھر بہت سوال آ گئے جس کو میں اتنا ڈسٹرب ہوا ان سوالات سے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا وہ کورس پڑھانا. جب میں نے وہ کورس پڑھانا شروع کیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب فی الحال تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں درمیان میں چھوڑ دوں. تو میں نے اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں ابھی تو یہ کورس جیسے تیسا پڑھا دوں گا, لیکن پھر انشاءاللہ تفصیل سے جو مسائل اور سوال پیدا ہوئے ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے گا. اب میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھنا چاہتا ہوں جو میرے سامنے پیدا ہو گئے. تو ہماری ڈسکشن کی ترتیب یہ ہوگی کہ جو پہلا ہے ہمارا 2 سیشنز ہوں گے. پہلے سیشن میں آپ کے سامنے وہ کویشچنز رکھوں گا جو جب میں نے یہ پڑھانا شروع کیا تو میرے سامنے آئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کرٹیکل ایشوز ہیں جو تاریخ القرآن میں پیدا ہوئے ہیں. اور جو سیکنڈ سیشن ہے اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے اپنی جستجو میں اور اپنے اساتذہ سے سیکھا ان سوالات کے جوابات میں وہ کیا ہیں. تو یہ پہلا سیشن ہے بیسکلی, اور میں اس میں اب آپ کے سامنے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوال پیدا ہوئے, میں نے ان سوالوں کا نام رکھا ہوا ہے نیگنگ کویسچن. یعنی نیگنگ کویسچن کا مطلب وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت پنچ کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے. تو جو پہلا سوال میرے سامنے آیا, پہلا ایشو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس وقت ہماری امت میں 5 قرآن پائے جاتے ہیں, 5 ورژنز آف دا قرآن پائے جاتے ہیں. اٹ مائٹ بی اے اسٹارٹلنگ فار یو بٹ ایکچولی اٹ از ٹرو. ایک وہ قرآن ہے جس سے میں اور آپ واقف ہیں. 97% آف دی امہ از ریڈنگ دا سیم قرآن. تقریباً میں نے ایک زمانے میں یہ پرسنٹیج کا حساب لگایا تھا. 97% آف دا پیپل آر ریڈنگ دا سیم قرآن, اور یہ وہی قرآن ہے کہ جو اس وقت ہر جگہ پایا جاتا ہے. لیکن 3% آف دا پیپل which actually constitutes 11 countries, 11 ممالک ایسے ہیں, ان میں سے 10 تو ہیں جو نارتھ افریقہ میں ہیں, جیسے تنزانیہ ہے, موریٹانیہ ہے, موراکو ہے, ایجپٹ ہے, سوڈان ہے, اسی طرح سے پارٹس آف ٹرپلی ہیں, جو کہ ایک جس میں 4 مختلف قرآن, یعنی ایک تو قرآن یہ ہے نا جن سے ہم واقف ہیں, ان 11 ممالک میں 4 اور طرح کے قرآن ہیں. جب میں کہتا ہوں نا اور طرح کے قرآن, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے, وہ آپ کے سامنے وہ آیتیں آ جائیں گی. لیکن یہ پہلا سٹارٹلنگ سوال تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک سے زیادہ قرآن پائے جا رہے ہیں. پھر میں جہاں ایک ملک ہے جہاں پہ ایک قرآن پایا جاتا ہے جو ہم سے مختلف ہے, وہ موراکو ہے, مراکش ہے. میں پھر وہاں خود گیا, سن 2000 کی بات ہے, 2001 کی بات ہے. وہاں جا کے پھر میں نے اسٹڈی کیا, وہاں کی شیوخ سے رابطہ کیا, وہاں سے وہ قرآن میں لے کے آیا. لیکن اس کے بعد میں جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ 1978 یا 77 میں یہ جو 5 قرآن جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, ابھی ان کی شکل آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سعودی عربیہ نے چھاپ دیا تھا. اور جو آپ کو پتا ہو نا, آپ اگر حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک گرین رنگ کا قرآن تحفے میں ملتا ہے یا وہاں خرید لیتے ہیں. تو 1977 میں جب شاہ خالد تھے وہاں کے فرما روا, تو وہاں مجمع الفہد ایک بہت ہیوج قرآن پرنٹنگ کمپلیکس ہے جو قرآن شائع کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے وہ 5 قرآن شائع کر دیے. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو موراکو کا جو حاجی تھا, وہ جو حج کرنے آتا تھا یا عمرہ کرنے آتا تھا, تو اس کو وہ تحفے میں وہ دیتے تھے. اوپر سے سارے قرآن دے وڈ ہیو دا سیم ٹائٹل. اندر سے کھولتے تھے تو وہ ان کے علاقے کا قرآن ہوتا تھا, اور دوسرا کھولتے تھے وہ ان کے علاقے کا قرآن ہوتا تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ پہلی خبر تھی جس نے میرا استقبال کیا, اور اٹ ریئلی میڈ می اے لٹل مطلب اسٹارٹل ایک چھوٹا لفظ ہے,
کافی زیادہ میں پریشان ہوا. اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہیں کیا. یہ میں آپ کو صرف اس کی شکل دکھا رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے کام، لیکن آپ اس سے جان لیں گے کہ یہ ایک قرآن ہے جس سے ہم واقف ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حفص کی جو روایت ہے فرام دا قراءت آف عاصم. یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو قرآن کے ریڈرز کہلاتے ہیں، قاری کہلاتے ہیں. ابھی آپ ان کو نظر انداز کر دیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ حفص کا کیا مطلب ہے اور عاصم کا کیا مطلب ہے. یہ شخصیات ہیں جو آپ جس پہ کانسنٹریٹ کریں وہ یہ ہے کہ موسٹ پارٹس آف دا مسلم ورلڈ، یعنی یہ وہ قرآن ہے جس سے میں اور آپ واقف. 97% آف پیپل آر ریڈنگ دس قرآن اینڈ ایز آئی سیڈ کہ the other 3% have a different version. تو یہ ظاہر ہے کہ صرف بتانا ہے کہ اگر آپ کسی بھی قرآن کو کھول کے دیکھیں گے نا، اس کے آخر میں لکھا ہوگا یہ روایہ آف حفص عن عاصم، یعنی عاصم ابن ایک کوفے کے قاری. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حفص کی روایت ہے، حفص کی ورژن ہے فرام عاصم. عاصم سے انہوں نے پڑھا، ان کے ٹیچر تھے، اور یہ حفص ان کے شاگرد تھے. یہ یعنی ظاہر ہے اٹس ناٹ اگر اتنی بات سمپل ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، بیکاز دس از دی اونلی قرآن دیٹ وی نو آف. لیکن لو اینڈ بیہولڈ اس سے اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایہ آف ورش ہے. یہ مدینے میں کے قاری تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینے کے چیف قاری تھے. جیسے ہوتا ہے نا چیف جسٹس ہوتا ہے، تو چیف اس زمانے میں چیف قرا ہوا کرتے تھے، چیف قاری ہوا کرتے تھے. تو موراکو میں اور الجیریا میں، جہاں میں گیا تھا وہ موراکو یہ وہی ملک ہے، اور الجیریا میں اب یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہ ابھی آپ کو میں صرف ان کی شکل ٹائٹل دکھا رہا ہوں، فیس. میں ابھی اب اندر سے جو فرق ہے وہ میں ابھی آپ آگے جا کے بتاتا ہوں. ظاہر آپ پوچھیں گے نا کہ فرق کیا ہے، دیٹ آئی ول جسٹ ایکسپلین. سو یہ ایک دوسری ریسینشن ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ نافع از دا ٹیچر آف مدینہ، ان کے شاگرد تھے ورش. یہ ان کی روایت ہے. اینڈ دس از فاؤنڈ ان اباؤٹ 2 آف دا مین کنٹریز آف نارتھ افریقہ. پھر ایک تیسرا قرآن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قالون. یہ قالون بھی شاگرد ہیں، اگین ہی نافع وہ ٹیچر ایک ہی ہیں، وہ وہاں پہ وہ ورش ان کے شاگرد تھے، یہ قالون کے شاگرد تھے. لیبیا میں اور ٹونیزیا میں آپ جائیں گے تو یہ قرآن ہوگا. اور یہ اس کی میں نے اتنی تصویر دے دی ہے کہ یہی قرآن سعودی عربیہ چھاپتے ہیں، یہی قرآن وہاں کے لوکل چھاپتے ہیں، اور نتیجہ میں پھر یہ پڑھایا جاتا ہے. میں جب موراکو گیا تو وہاں جیسے آپ دیکھیں نا اپنے مسجدوں میں اپنے بچوں میں قاری صاحب کو بلاتے ہیں یا اسکائپ پہ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ دے آر دا پیپل ہو آر ٹیچنگ یو اینڈ دا ٹیکسٹ از دا سیم. تو اگر آپ لیبیا جائیں گے نا، ٹونیزیا جائیں گے تو ان کے پاس بھی یہی قرآن ہوگا، لیکن اندر سے فرق ہوگا سارا. اور ان کے ہاں بھی اسی طرح ٹیچ کرتے ہیں. پھر ایک یہ ہے جو کہ سوڈان میں ایک پایا جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوری کی روایت ہے ابو عمر سے. ابو عمر جو تھے نا یہ بصرہ کے قاری تھے. بصرہ یعنی بغداد کا ایک شہر ہے، جیسے کوفہ بھی ایک شہر ہے تو بصرہ بھی ایک شہر ہے، آج بھی پایا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ابو عمر جن کا انتقال 154 ہجری میں ہوا، ان کے شاگرد دوری نے جب ان سے پڑھا تو یہ اس قرآن کو روایت کیا، اور یہ آج بھی سوڈان کے بعض حصوں میں پڑھا جاتا ہے. اور یہ آخری ورژن 5th ورژن ہے، یہ روایہ آف ہشام فرام ابن عامر ہے. عبداللہ ابن عامر جو تھے یہ دماسکس یا دمشق میں تھے، اور یہ ایک ایکسیپشن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ یمن میں پڑھایا جاتا ہے، پارٹس آف یمن. باقی ساری جو اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے نا، آل دوز کنٹریز دے لائی ان پارٹس آف نارتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ، نارتھ ایسٹ افریقہ سے لے کے نارتھ ویسٹ افریقہ. یہ جو ہے اس لیے الارمنگ ہے کہ یہ یمن ہے. یمن واز دا ایریا وچ واز ایکچولی کانکرڈ ان دا ٹائم آف دا پروفیٹ ہمسیلف. وہ واحد جگہ جو دیکھیں نا، یمن کہاں پہ ہے؟ جو عربیہ اس وقت ہے سعودی عربیہ، اس کے نچلے حصے میں ہے نا، ساؤتھ میں ہے. تو واحد ایریا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں عربوں کے زیر نگین آ گیا تھا وہ یمن ہی ہے، اور معاذ بن جبل کو یہیں پہ گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا سب سے پہلے. تو اب وہاں کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناٹ آل آف یمن بٹ سم پارٹس آف یمن ٹو بی ایگزیکٹ، اس پروونس کا نام ہے یا اس جگہ کا نام ہے حضر موت. تو حضر موت ان یمن ہیز ڈفرنٹ قرآن. تو یہ 5 بیسکلی قرآنز ہیں جو ہمارے ہاں اس وقت امت میں پائے جاتے ہیں. ان کو ہم پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم اپنے ملکوں میں پڑھتے ہیں، اور اتنے ہی شائع ہیں. شائع کا مطلب ہے دیر ایز آئی وڈ سے ان کرنسی دے آر پرومیننٹ ایوری ویئر. مطلب آپ چاہے کسی جگہ پہ بھی آپ ہوں گے وہاں پہ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اگر آپ اس ملک میں ہیں تو اس ملک کے لحاظ سے آپ کو وہی قرآن ملے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اندر سے کیا فرق ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ اندر سے فرق کیا ہے. سو یہ ایک فرق یہ ہے، میں نے جو فرق ہے نا وہ کلاسیفائی کیا ہوا ہے. یہ 4 طرح کے میجر فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ چینج ان ڈیلیشن آف ورڈ. تو جس قرآن سے ہم واقف ہیں نا وہ اوپر والا ہے. سورہ حدید کی 24 نمبر آیت میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. لیکن جو قرآن دوسرے ہیں ان کے اندر یہ آیت ایسے ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہ ہوا کا جو ورڈ ہے وہ نہیں ہے. یعنی اور اس کے نتیجے میں I would acknowledge the fact کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہیوج ڈفرینس ان میننگ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اسٹریس کا فرق پڑ جاتا ہے.
اور اگین اٹس اے فار کرائے فرام دا فیکٹ کہ اگر آپ سے کہیں نا قرآن میں کچھ کی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ ہوا کا ورڈ ان کے قرآن میں نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے یہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں 3% آف دا پاپولیشن، دیٹ اماؤنٹس ٹو اے سائزبل سائز. تو اسی طرح سے ایک اور فرق یہ ہے، جس قرآن سے ہم واقف ہیں اس میں یہ آیت ایسے ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 ہے کہ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وہ کتبی کا ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو سچ کر دکھایا، ان کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں کی بھی، اور وہ ایک فرمانبردار خاتون تھی. تو یہاں جو دوسرے قرآن ہیں وہاں پہ یہ آیت ایسے ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ، وہاں کتب از دا پلورل آف کتاب. تو یہاں ایک دوسرا فرق یہ ہے، جیسے ایک فرق یہ تھا کہ لفظ کا اضافہ یا کمی ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسرا کیا ہے کہ لفظ سنگولر اور پلورل ہے، وہ یہ ہے. ایک تیسری اور چوتھی یہ ہے کہ وربس چینج ہو جاتے ہیں. وربس کا مطلب ہے عربی زبان میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ورب کیا ہوتا ہے، اٹ ایکسپریسز این ایکشن. ورب کا مطلب ہے اینی تھنگ وچ ایکسپریسز این ایکشن. عربی زبان میں جو وربز ہیں وہ بھی اسی مفہوم میں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے جس سے وہ یہ آیت ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ. تو یہاں پہ دوسرا جو قرآن ہے وہاں پہ ہے یقتلون ابناءکم، یعنی قتلہ اور قتلہ میں جو فرق ہے. یعنی قتلہ کا مطلب یہ ہے سمپلی کسی کو مار دینا. یعنی فرعون یہ کرتا تھا کہ ان کے لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا اور ان کی جو خواتین تھیں یا ان کی جو بچیاں تھیں ان کو زندہ رکھتا تھا. ہم سب کو پتہ ہے فرعون یہ کام کرتے تھے. تو یہ جو یہاں ورڈ ہے یہ کہ وہ بدترین طریقے سے مار دیتے تھے. قتلہ کا مطلب ہوتا ہے slaughter someone in a very very evil way، جیسے آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں طالبان کرتے ہیں. اور قتلہ کا مطلب ہے سمپلی آپ کسی کو مار دیں، not with that exemplary way جس میں آپ کو بہت برے طریقے سے کسی کو مار رہے ہیں. تو یہ تیسرا فرق ہے کہ پورے یعنی ان قرآن میں اصل میں آپ کو میں ایک سیمپل دے رہا ہوں. یہ اس کا مطلب نہیں کہ یہ ایک ہی ایگزامپل ہے، مطلب اس طرح کی کچھ ہزاروں ایگزامپلز ہیں جیسے سیمپل. یہ 4 کیٹیگریز جو ہیں اس میں یہ جو ایگزامپل ہر ایک کی میں نے ایک چوز کی ہے تاکہ جسٹ ٹو کنوے واٹ دا ڈفرنس از. ادروائز اس کیٹیگری کے نیچے ہزاروں اور ایگزامپلز ہیں جو کوٹ کی جا سکتی ہیں. تو چوتھا یہ ہے کہ ڈفرینسز ان ڈکلینشن. ڈکلینشن کہتے ہیں اعراب کو. عربی زبان میں اعراب کا مطلب ہے جو آپ زیر زبر پیش لگاتے ہیں، یہ وہ اعراب ہے. اب یہ دیکھیے سورہ مسد جو ہے، سورہ لہب جو ہے 111 نمبر سورہ ہے، جس قرآن سے ہم واقف ہے وہاں پہ یہ ایسے ہے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. لیکن جو باقی قرآن ہیں وہاں پہ یہ ہے حمالۃ الحطب، یہاں پہ پیش ہے. تو اس پیش کے نتیجے میں پھر مطلب تھوڑا سا تبدیل بھی ہو جاتا ہے اور اس تبدیلی کی نتیجے میں جو سٹریس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو میں نے صرف 4 ایگزامپلس دی ہیں بتانے کے لیے کہ ان 4 کیٹیگریز میں کیسے یہ جو قرآنز ہیں یہ آپس میں فرق ہو جاتے ہیں. اگرچہ آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہیوج ڈفرینس نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے ایک میں ورب تھوڑا چینج ہو گیا، ٹیکسٹ تو تقریباً وہی ہے. اس کا جواب ہے یہ کہ ہاں ایسا ہی ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ قرآن بالکل تبدیل نہیں ہے، ہر جگہ ایک ہے، وہ کلیم ہے جو ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور وہ کلیم جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کیسی حفاظت تھی جس میں مطلب اتنی سی معاملات میں باتیں جو ہیں وہ مختلف ہو. اب اگلا سوال آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ بیسکلی سب کچھ سوالات تھے جو دماغ میں یا آپ کہہ لیجیے ڈیورنگ دا اسٹڈی سامنے آئے تھے. اچھا ایک سوال تو وہ تھا کہ بھئی اس وقت قرآن ایک سے زیادہ امت میں پائے جاتے ہیں. اب دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک کتاب کا ایک صفحہ ہے قرآن کا، اور یہ آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں نا وائٹ جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو 97% آف دی امہ پڑھتی ہے، جس سے ہم اور آپ واقف ہیں. یہ اس کے مارجنز پہ ابھی آپ کو ظاہر نظر نہیں آ رہا، اور یہ عربی بھی ہے. اس کو اگر ہم کسی وقت آپ قریب سے آ کے دیکھنا چاہیں، میرے پاس وہ سلائڈز بھی ہیں، آپ کو میں ای میل بھی کر سکتا ہوں. اس میں وہ ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گے کہ جو تفسیر کی کتابوں میں اس وقت موجود ہیں ایک آیت کے بارے میں. یعنی فرق یہ ہے کہ وہ 5 قرآن فزیکلی پڑھائے جا رہے تھے ود دیز ڈفرینسز. یہ ہے کہ فزیکلی تو ان میں سے کچھ پڑھائے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھائے جا رہے. لیکن ساری جو ہماری تفسیری کتابیں وہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں یعلمون کو انہوں نے تعلمون پڑھ لیا، قتلون کو تکرون پڑھ دیا. یعنی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور کتابوں میں موجود ہے. یعنی پہلے کیس میں تو شائع و ضائع ہے، ایوری ون از ریڈنگ دوز ڈفرینسز. وہ کتاب وہ قرآن از دے آر بینگ پبلشڈ اینڈ ایوری ون ایکچولی ہی اور شی از باؤنڈ ٹو ریڈ دوز قرآن. یہ دوسرا سوال ہی پیدا ہوا کہ آج کی تفسیری کتابیں جب آپ کھول کے دیکھیں گے جو کہ کسی بھی تفسیر سے متعلق عربی تفسیر ہو، تو وہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ بات کہ وہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ تو ایک اور سوال ہے. یہ آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا تو پڑھا جا سکتا ہے.
follow the difference? فرسٹ میں تو یہ تھا کہ it was read in those areas physically, بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے کہ تفسیر والی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہو، قطع نظر اس کے اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ فلاں لفظ کو تکراؤ کو نکراؤ بھی پڑھ سکتے ہیں. تکراؤ کا مطلب ہے تم پڑھو، نکراؤ کا مطلب ہے ہم پڑھیں. سو اس کا مطلب ہے یہ ایک، اگر آپ نے ایک پیج یہ دیکھا ہے، اگر آپ ایوریج نکال لیں اس میں دیر اباؤٹ 12 اور 13 ڈفرینسز. یہ جو مارجن ہے نا، یہ مارجن ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اندر آیت ہے اس کو ایسے ہی پڑھا گیا. اگر آپ عام طور سے ایوریج قرآن اس وقت 500 صفحے کا ہوتا ہے، مطلب ایوریج قرآن 500 صفحے کا، 450 صفحے کا، تو یہ ایک پیج ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک پیج پہ 15 اختلافات ہیں اور دے آر 500 پیجز، تو جو میتھمیٹیشین ہم بتا سکتے ہیں کہ 500 ملٹیپلائڈ بائی 15 7500 7,500 فرق ہیں جو پائے جاتے ہیں. اور ان کو آپ کی تفسیر کی کتابیں لیجیٹمائز کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ اس آیت کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہو، ایسے ہی پڑھ سکتے ہو. تو یہ دوسرا سوال تھا کہ بھئی اگر پہلے کیس میں تو تھا کہ پڑھا ہی جا رہا ہے، پورے کے پورے ملک پڑھ رہے ہیں. دوسرے کیس میں یہ تھا کہ جو تفسیری کتاب، مثلا ابن کثیر، اگر آپ ایک فیمس تفسیر ہے، یا طبری ایک فیمس تفسیر ہے جو ہر ملک میں پائی جاتی ہے، وہ اسکالر ایک آدمی ہے، جو بھی وہ تفسیر کھولے گا اس کے سامنے یہ نظر آئے گا کہ اچھا یار اس آیت کو تو میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اس آیت کو میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں. تو دوسری یہ اسٹارٹلنگ سوال تھا کہ آپ کو سینکشن دی جا رہی ہے پروفٹ کی طرف سے یا اللہ میاں کی طرف سے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے ایک آیت تو وہ تھی لیکن اس آیت کو آپ اور طرح نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہ دوسرا سوال تھا. اب میں آپ کو تیسری سوال کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تیسرے سوال کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض احادیث ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کچھ آیتیں موجود ہی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اور ان میں سے ایک سب سے فیمس جو آیت ہے وہ آیت رجم ہے. آیت رجم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آیت جو یہ بتایا کہ اگر شادی شدہ کے ساتھ ایڈلٹری یا زنا کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے. تو یہ دیکھیے یہ روایت بخاری میں روایت تو بخاری میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو اس کو کوٹ کر رہا ہوں ابن ماجہ سے، کیونکہ اس میں اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہو گیا اس ورڈ کا. یہ دیکھیے میں آئی ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ دی عربک، جسٹ سی واٹ دی ٹرانسلیشن از. تو یہ اور اٹس نن ادر دین عمر بن خطاب نریٹنگ دس روایت. آپ کو پتہ ہی ہے عمر بن خطاب کی شخصیت کیا تھی، کیسے دبنگ آدمی تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ I fear that time will pass people until some were owning in the book of God. So in this way, people will be led astray by abandoning a directive from among the directives of God. Bear in mind that stoning is the rightful punishment for a married who has committed adultery, and it is established through evidence or pregnancy or confession. And I have read, اب یہ دیکھیے یہ وہ وہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن میں تھی اب نہیں رہی. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, which means کہ necessarily stone to death the married man and the married woman guilty. اور پھر آگے وہ حضرت عمر ایک اور بات کہتے ہیں, God just stoned criminals of this crime and so did we after. کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت تھی جو ہمیں یہ بتاتی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, کہ آپ جب کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کو آپ سنگسار کر دیں. اور یہ کون کہنے والا ہے؟ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ عرصہ گزرے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آیت تو قرآن میں تھی اب نکال دی گئی ہے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ پیش کیا یہ ابن ماجہ کا ہے. بخاری میں ایگزیکٹلی یہی ٹیکسٹ ہے, سوائے اس کے اس میں آیت نہیں ہے. یہ آیت ہے نا, جو ایکسٹرا آیت ہے وہ یہ ہے الشیخ, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ لائن ہے عربی کی, آپ دیکھیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہ, یا یہ جو انگلش ٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو عربی ہے یہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ تھی اب نہیں ہے, اور یہ حدیث میں پائی جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ دون الحکم ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ, اس کا مطلب ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, مطلب اٹ ہیز بین ریووکڈ, حکم موجود ہے. دون الحکم مطلب ہے تلاوت جو ہے اٹ ہیز بین ریووکڈ بٹ دا ڈائریکٹیو از اسٹل دیئر. چنانچہ اسی کی بنیاد پہ سنگساری یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی جو کرائم ہے یہ ایک آیت ہے. ایگزامپل اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ تیسرا سوال ہے. تیسرا سوال آپ کو, جس سے پہلا سوال تھا ملٹیپل قرآن کا, دوسرا سوال تھا تفسیری کتابوں میں اس کی اجازت کا کہ آیتوں کو آپ مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, اور تھرڈ کوشچن یہ تھا کہ بعض احادیث آپ کو یہ امپریشن دیتی ہیں کہ ہمارا قرآن جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ جو 97% لوگوں کے پاس ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کو میں پڑھتا تھا یہ اب نہیں پائی جاتی. اب دیکھیے ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ روایت اب حضرت عائشہ سے ہے, اور حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ امرا reported from Aisha that she stated among what was revealed in the Quran was that 10 known suckling drops of milk of a child will make him a foster son and hence make him prohibited to marry. Later this was abrogated
a verse by a verse which mentioned 5 known drops. God's messenger died, and the verse which mentioned these 5 drops was among what was being read from the Quran. عربی میں وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی یہ بتا ہی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت نازل ہوئی جو یہ بتاتی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو دودھ پلا کے اپنا بچہ بنانا ہے تو آپ رضائی بیٹا کہتے ہیں، فاسٹر چائلڈ کہتے ہیں. تو 10 قطرے اگر ایک خاتون دودھ کے پلا دے گی تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا رضائی بیٹی بن جائے گی اگر وہ خاتون لڑکی ہے تو. اور وہ کہتے ہیں اس آیت کو منسوخ کیا ایک نئی آیت نے جس میں یہ بتایا کہ نہیں اب 5 کا بھی اگر 5 ہی پلا دے گی تو 5 سے بھی وہ رضائی بچہ بن جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت موجود تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ آیت موجود تھی. یعنی آیت کوئی ایسی آیت ہونی چاہیے جو قرآن میں یہ کہے کہ 5 قطرے جو خاتون کسی بچے کو پلا دے تو وہ بچہ اس کا رضائی بچہ بن جائے گا، فاسٹر چائلڈ بن جائے گا. اس وقت تو یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، کوئی آیت موجود ہی نہیں اس طرح کوئی. لیکن عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو یہ میں نے آیت موجود پائی تھی لیکن اب میں نہیں پا رہی. سو دیکھیے یہ اس لیے بہت اس کی گریوٹی ہے کہ 2 بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ایک حضرت عمر ہیں ایک حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ تو آپ کی بلاوڈ وائف ہیں. ایک یہ کہہ رہی ہیں کہ آیت رجم نکال دی گئی، ایک یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سکلنگ کا مطلب ہے دودھ پلانا، دودھ پلانے والی جو آیت تھی پہلے یہ تھی کہ 10 ہوں، اس کو منسوخ کیا 5 نے، اور 5 والی آیت موجود تھی پروفٹ کی ڈیتھ پر. تو اس کا تو مطلب ہے نا کہ ڈیتھ کے وقت نکال دی گئی ہوگی کیونکہ آج بھی نہیں ہے وہ. سو اس سے یہ امپریشن ملتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو صرف 2 ایگزامپلس دی ہیں، اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلس ہیں جو یہ بتاتی ہیں حدیث ہی میں سے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ آیتیں تھیں جو اتری تھیں اور اب نکال دی گئی ہیں اور حدیثوں میں موجود ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو فقہاء ہیں جب وہ رضاعت کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی آیتوں سے وہ دلیل لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا رضاعت کا کیا مطلب ہے؟ رضاعت کا مطلب ہے فاسٹر چائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 مرتبہ 5 قطرے دودھ پلائیں، 5 مرتبہ نہیں 5 قطرے. تو وہ کیوں اس سے دلیل لے کے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت تھی جو پروفٹ کے زمانے میں موجود تھی، اب نہیں رہی تو کیا ہم کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس یونرا کو وہ کہتے ہیں منسوخ التلاوہ دون الحکم، کہ اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہے، مطلب اٹس نو لانگر فاؤنڈ ان دا قرآن بٹ حکم از اسٹل دیئر. یعنی اب مائنڈ باگلنگ چیز ہے نا کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے. تو یہ تیسرا سوال تھا جو میں نے جب اس پہ کام کیا تو پیدا ہوا. چوتھا سوال جو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ بات سارے ہمارے مفسرین کہتے ہیں، سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے قرآن میں چاہے وہ ان 5 میں سے کوئی بھی ہو، 5 آپ کو میں نے یاد کرایا تھا نا، ان سب میں کتابتی غلطیاں، اسکرائبل ایرر، غلط لکھا گیا ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے نا کچھ ایگزامپلس دے رہا ہوں. یہ دیکھیں ایکسٹرا الف پڑا ہوا ہے. یہ میں ذرا پہلی والی آیت کو میں ذرا آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا، یا وہ اس کو آپ اوور لک کر سکتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکل ہے. آپ اس کو دیکھیے سیکنڈ والی آیت سورہ آل عمران کی 158 نمبر آیت ہے. دیکھیے آپ کوئی قرآن اٹھا لیں گے نا اس وقت وہ آیت ایسے درج ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. یہ لا کا آپ الف دیکھ رہے ہیں نا جس پہ حمزہ نیچے پڑی ہوئی ہے، یہ ایکسٹرا پڑ گیا. اس کا آیت کا ترجمہ اگر میں اس آیت کو پڑھوں تو یہ ہے کہ چاہے تم مارے جاؤ چاہے تم قتل کیے جاؤ تمہیں ہرگز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا. الٹا ہو گیا مطلب. حالانکہ جو اصل مطلب ہے وہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو الف کو اگر آپ ختم کر دیں گے نا، یہ جو لام کے بعد الف ہے، تو آیت وہ اورلی پڑھا اس طرح سے جاتا تھا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. یعنی لام یہاں تاکید کا بن جائے گا، الف یہاں پہ گر جائے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہیں لازماً اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. دوسرا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی طرف ہرگز نہیں جانا. لا کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے، لا کا مطلب ہے نہیں جانا. سو سارے قرآنوں میں یہ لا میں کے بعد جو الف ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اپنے قرآن پہ جا کے دیکھیں گے نا اس میں ایک گول دائرہ الف کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریڈنڈنٹ ہے، یہ ایکسٹرا الف غلطی سے پڑ گیا. سو آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے تلاوت میں، اس الف کو آپ پڑھیں گے تو مطلب الٹا ہو جائے گا. یہی معاملہ ولا اذبحنہ ہے. یہ حضرت سلیمان کی وہ خاص آیت ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہدہد جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، اگر وہ یا تو حاضر کیا جائے ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا. تو یہاں پہ بھی دیکھیے کہ ایکسٹرا الف پڑ گیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا لا اذبحنہ، یہ اب بن گیا لا اذبحنہ، میں اس کو ذبح نہیں کروں گا. اپوزٹ بات ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایکسٹرا الف پڑھنے کی ایگزامپل ہے. اب یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں ایکسٹرا یہ پڑھنے کی، اور ایکسٹرا واو کی بھی ایگزامپلز ہیں. یہ جو دوسری آیت ہے نا، یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سورہ زاریات کی 47 نمبر آیت ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. یہ دیکھیں عید میں 2 یہ پڑھ گئی ہیں. عید جو ہے نا یہ ید کی جمع ہے، اور جب عید کی پلورل بنتا ہے تو اس میں ایک یہ ہوتی ہے. اب یہ 2 یہ پڑھ گئی ہوئی ہیں، اور یہ 2 یہ جو ہیں اس کے بارے میں امام راضی مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لہٰذا اس میں 2 یہ پڑھ گئی. ایک مزے خیز ایکسپلینیشن ہے، لیکن یہ ایکسٹرا یہ اب ہر قرآن میں پائی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کو آپ اوور لک کر دیں
اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا ورڈ ہوتا ہے نا اس کو وہ گول دائرہ پبلش کر دیتے ہیں, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ بھائی دس از رانگلی ریٹن, فورگیٹ اباؤٹ اٹ. یہ ایک ایکسٹرا واو کی مثال ہے. یہ عربی جس کو بھی آتی ہے اس کو پتا ہے کہ ساوریکم میں یہ واو ہے, یہ ایکسٹرا ہے. ارایوری میں واو آتی نہیں ہے, تو یہ ساوریکم دار الفاسقین ولا اصلبنہ میں جو واو ہے یہ سب ایکسٹرا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان 3 کیٹیگریز کی 1 یا 2 مثالیں دی ہیں. یہ سینکڑوں مثالیں ہیں. امام سیوطی جو ایک بہت بڑے اسکالر رہے ہیں, انہوں نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ دیکھیں قرآن میں کتابتی غلطیاں کتنی زیادہ ہیں, جس میں ورڈز بولے اور طرح جاتے ہیں, لکھے اور طرح جاتے ہیں. تو ایک انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے. اور ابن خلدون کا آپ نے نام سنا ہوگا. ڈیورنگ ہز ٹائمز وہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ بھئی یہ کتابتی غلطی بڑی ہمارے لیے شرمناک ہے, اس کو مٹا ختم کر دیتے ہیں, بیکاز یہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ فائدہ کیا ہے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑھنا ہی آپ نے اس کو اس طرح سے ہے جیسے کہ اورلی محفوظ ہے قرآن, تو یہ کتابتی غلطیاں ختم کر دیں. لیکن ابن خلدون کو لوگوں نے رد کر دیا. سارے اس زمانے کے علماء نے ان کو بہت برا بھلا کہا. انہوں نے کہا جی صحابہ کا لکھا ہوا قرآن ہے, یہ اس میں ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ہم نشان ڈال دیتے ہیں جی کہ یہ ایکسٹرا ورڈ پڑ گیا, کیونکہ ہم اگر چینج کریں گے تو یہ ایک مقدس چیز ہے, اس کو چینج کرنے کے نتیجے میں پھر سم تھنگ ول گو رانگ. تو یہ ہے چوتھا سوال کہ قرآن مجید میں آج بھی کتابتی غلطیاں موجود ہیں, اور ان کتابتی غلطیوں کو اس لیے رفع نہیں کیا جاتا کہ صحابہ کرام نے لکھی ہوئی ان کو لکھا ہوا ہے. البتہ گول دائرہ لگا کے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس غلطی سے آپ متنبہ رہیں, اٹ از اسٹل دیئر بٹ یو شوڈ ناٹ ایکچولی پروناؤنس اٹ. 5واں سوال جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ یہ ہسٹری میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے کاپیز بنائیں قرآن کی اور پورے امپائر میں ان کو تقسیم کر دیا, پھیلا دیا. ظاہر ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کاپیز بنائیں تو دیز کاپیز ور ناٹ ٹرو کاپیز آف دی اوریجنل. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں آپ سے کہوں کہ نقل کرو فلان چیز کی, تو نقل بمطابق اصل ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ایکچولی ریفلیکٹ واٹ دی اوریجنل از. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے, یہ ہماری جو کچھ کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان نے جب مدینے میں وہ خود تھے موجود, تو انہوں نے پاس جو قرآن اپنے پاس رکھا, اس کے اندر آیت ایسے درج تھی, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم, ہم نے ابراہیم نے اس کی وصیت کی اپنی اولاد کو. ظاہر آگے جا کے آتی ہے. لیکن کوفہ اور بصرے میں جو انہوں نے قرآن بھیجا, کوڈیکس کا مطلب ہے قرآن کی کاپی, تو جو مدینن کوڈیکس تھا, جو مدینے میں قرآن تھا, اس میں آیت تھی وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم. لیکن وہی کاپی کو جب انہوں نے کوفہ اور بصرہ بھیجا تو وَوَصَّىٰ کے بجائے اوصیٰ لکھوا دیا. اچھا یہ ایک مثال ہے. پھر اسی طرح سے جب یہ جو ایک اور آیت ہے سورہ احقاف کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, جو قرآن انہوں نے کوفے کو بھیجا تھا کاپی کر کے, اس میں انہوں نے یہ آیت درج کر دی. لیکن اسی آیت کو جب انہوں نے مدینہ اور بصرہ والے قرآن میں لکھا تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کر دیا, احسانہ کو حسنہ کر دیا. یہاں پھر ایک الف غائب ہو گیا. اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں, میں ساری مثالوں میں نہیں جاتا. یعنی یہ جو 5واں کوشچن ہے بیسکلی یہ ہے کہ جو قرآن کی کاپیز بنائی گئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دے شوڈ ریفلیکٹ واٹ دی اوریجنل واز. کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا نا, جو اوریجنل ہے وہی کاپی ہو. لیکن انفارچونیٹلی ان کاپیز کے اندر یہ ویریشن پیدا ہو گئی کہ کہیں واؤ ایکسٹرا پڑ گیا, کہیں الف ایکسٹرا پڑ گئی, کہیں ہوا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, روایت یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قرآن کی کاپیز حضرت عثمان کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یار ان میں تو غلطیاں ہیں. یہ ورڈز ہیں حضرت عثمان کے کہ فیہا لہن, لہن عربی میں کہتے ہیں غلطی کو. لیکن پھر انہوں نے کہا ستقیہ العرب, یعنی فکر مت کرو, ان کو چلنے دو. عرب کیونکہ اپنی پروننسیشن میں پختہ ہیں تو لہٰذا لکھی ہوئی چیز اگر غلط بھی ہوگی تو تلفظ سے وہ ٹھیک کر لیں گے. لیکن اب آبویسلی ایسا نہیں ہوا, اور ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے کہ قراتوں کا ایک پورا انبار ہے, جو میں نے جیسے آپ کو نمبر 2 میں بتایا تھا کہ تفسیروں میں یہ جو ویریشن پیدا ہوئی ہیں اصل میں پیدا یہیں سے ہوئی ہیں. جب آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ نے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, تو تفاسیر کے اندر وہی چیزیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں کہ دیکھیے اس آیت کو آپ ویریبل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. پھر چھٹا جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں جو حدیث میں ہسٹری بیان ہوئی ہے وہ ایسی چیکرڈ ہے اور ایسی آئی وڈ سے اٹ ہیز certain mind boggling issues کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. میں آپ چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے, اب قرآن ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا, وہ اسکیٹرڈ تھا, یا لوگوں کے حافظے میں تھا یا لکھا ہوا اسکیٹرڈ تھا آن ویریس کیپولا بونز. اس زمانے میں اونٹ کی چھال پہ لکھا جاتا تھا, اس زمانے میں جو پارچمنٹ تھی اس پہ لکھا جاتا تھا. اٹ واز ناٹ ان ون پلیس, یعنی اٹ واز اسکیٹرڈ آن ویریس تھنگس. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی ادھر پڑا ہوا ہے ادھر پڑا ہوا ہے, اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس کی طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جس آیت پہ 2 لوگ گواہی دے دیں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو قرآن میں درج کر لیا گیا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے
وہ رجم کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ لے کے آئے، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، وہ خود ہی گواہ تھے. تو حضرت عثمان نے کہا ہم اس کو نہیں لیں گے کیونکہ تم گواہ اکیلے ہو، اگر دو ہوتے تو ہم اس کو درج کر لیتے. تو پہلا سوال جو پیدا ہوا وہ یہ کہ یار کیا قرآن ایسے مرتب ہوا کہ جو دو لوگوں نے کہہ دیا کہ آیت ہے اس کو آیت مان لیا گیا اور درج کر دیا گیا، اور ایک آدمی نے کہا جی آیت ہے، کیونکہ کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا، اس نے کہا نہیں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ بیان ہوا. پھر یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو قرآن تھا اس کو جب انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے دوبارہ پڑھا، انہوں نے کہا اس پہ سورہ احزاب کی تو ایک آیت ہی موجود نہیں ہے. یعنی امیجن کریں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ قرآن ایک کہتے ہیں نا کہ جلد بند ہوا. جب جلد بند ہوا تو حضرت ابوبکر کا زمانہ 2 سال کا تھا، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کا تھا، اور تقریباً اتنا ہی زمانہ حضرت عثمان کا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں آپ سمجھیں نا 12 سال اب گزر گئے ہیں. تو وہی قرآن جو ابوبکر کا تھا ان کے پاس آیا، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ احزاب کی آیت ہی نہیں اس میں، جس کا اصل مطلب یہ معلوم ہوا کہ 12 سال تک اس قرآن کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، جس کو بہت زیادہ کیئرفلی مرتب کیا گیا. ان 12 years it was never put to use. ادروائز وہ جو آیت کی کمی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی. حضرت عثمان کا جو جب زمانہ آیا، اور یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمر کے زمانے میں جو درمیان میں تھے انہوں نے پہلی مرتبہ عرب میں یہ کیا کہ قرآن ٹیچرز ہائر کیے، ان کو وظیفہ دیا. اس سے پہلے رواج نہیں تھا. باقاعدہ اسٹیپولیٹ کیا کہ ان کو ہم اتنے پیسے دیں گے، یہ فلاں علاقوں میں جا کے لوگوں کو قرآن پڑھائیں. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 12 سال میں وہ قرآن جو ابوبکر کے زمانے میں مرتب ہوا تھا، اٹ واز نیور ایکچولی پٹ ٹو یوز بائی عمر ہمسیلف. اور جب انہوں نے قرآن پڑھایا تو وہ جو ان کے پاس قرآن ہوگا وہ پڑھایا. یہ جو آفیشیل کاپی تھی یہ کبھی بھی استعمال نہیں کی گئی، وچ از آف کورس ویری اسٹرینج کہ 12 سال میں کیا وجہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اینڈ آفٹر دیٹ دوز 12 years جب اس کو کھولا گیا کاپیز بنانے کے لیے، تو روایت یہ کہتی ہے نا کہ ابوبکر نے اس کو پہلی مرتبہ جلد بند کیا تھا اور عثمان نے اس کی کاپیز بنائی تھی. تو جب کاپیز بنانے کے لیے اس کو کھولا تو نظر آیا کہ تو اس میں ایک آیت ہی نہیں سورہ احزاب کی. تو اس سے عجیب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر فائدہ کیا ہوا اس قرآن کی کلیکشن کا if it was not put into use at that time. اسی طرح سے روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلی جو کلیکشن ہے قرآن کی، پہلی کلیکشن کا مطلب ہے فرسٹ ریٹن کلیکشن ان ون فارمیٹ. یہ چاروں خلفاء نے اپنے اپنے زمانوں میں دی. حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اول من جمع القرآن ابوبکر، سب سے پہلے ابوبکر نے جمع کیا. یہی روایت حضرت عمر کے بارے میں موجود ہے، یہی روایت حضرت عثمان کے بارے میں موجود ہے، یہی روایت حضرت علی کے بارے میں موجود ہے. آبویسلی چاروں نے تو اکٹھے جمع نہیں کیا ہوتا. All 4 of them cannot be regarded as the first collector. تو first collector of the قرآن چاروں کو قرار دیا جاتا ہے اپنے اپنے باروں میں. اسی طرح سے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو اسٹیپس اٹھائے تھے وہ انفیکٹو تھے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے میں معلوم ہوا تھا کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں. یعنی حضرت عثمان ہی کے زمانے میں لوگوں نے کہا جی میں ایسے پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا میں ایسے پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا یہ تم غلط پڑھ رہے ہو. پھر انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے کہا میں امت کو جمع کروں گا ایک ٹیکسٹ پہ، اور جب ٹیکسٹ کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو نہ ٹیکسٹ پہ اعراب لگوائے اور نہ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے کوئی حافظ ایریا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے. اب یہ دیکھیے نا کہ اگر میرے پاس اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہو قرآن کا، نہ اس پہ نقطے لگے ہوئے ہوں اور نہ اعراب لگے ہوئے ہوں، اور میں حافظ بھی نہ ہوں، تو پھر اس قرآن کو آپ ملٹیپل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ نقطہ اوپر دے دیں، آپ نقطہ نیچے دے دیں، آپ زیر اوپر دے دیں، آپ زیر نیچے دے دیں. تو نہ ان کے اندر اعراب تھے، نہ ان کے اندر نقطے تھے، اور نہ ہی کوئی حافظ بھیجا گیا تھا ان قرآن کے نسخوں کے ساتھ ٹو ویریس ٹیریٹری جو کلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایبسنس میں تو پھر قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جسٹ the skeletal text of the Quran which has neither any dots nor any dashes for pronunciation, and also there is no person who is a حافظ جو بتایا کہ بھئی یہاں زبر تھی یا زیر تھی. حافظ تو بتا سکتا ہے نا کہ بھئی یہ زیر تھی لیکن اس کے حافظے میں ہے. تو حضرت عثمان نے انفیکٹولی یہ کام یہ کیا کہ ختم کرنے کے لیے ایک بظاہر ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا کہ ختم کرنے کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. ایک نیا پنجابی میں کہتے ہیں سیاپا، ایک نیا سیاپا پیدا کر دیا جس کے نتیجے میں ناؤ یو آر اسٹل لیفٹ ونڈرنگ کہ وہ جو آپ سے دیکھیں میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ احادیث میں ایسے بیان ہو گئے. اٹس ناٹ کہ یہ واقعی ایسے ہوا ہے، یہ وہ بات کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احادیث میں جیسے یہ چیز بیان ہوئی ہے اٹ از گیونگ دس امپریشن، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ریسرچ کرنی پڑی. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان قرآن کی کلیکشن کی جو ایپیسوڈز ہیں وہ بہت آپس میں فرق ہے. سنی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے مشورے پر قرآن مجید کو زید بن ثابت سے کہا کہ دیکھیے چھالوں پہ موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے، اس کو ایک جلد میں لے کے آئیں. تو وہ لے آئے. لیکن جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رخصت ہوئے ہیں اور سقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں صحابہ جمع تھے، جہاں پہ انہوں نے اپنے سکسیسر کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، ابھی یہ لوگ جمع تھے کہ حضرت علی ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مجھے کہہ گئے ہیں کہ یہ قرآن اب میں تمہیں دے جا رہا ہوں
اور یہ میرے جہاں میں ان کا بستر لگا ہوا تھا اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو خلفہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے ایک پورے کا پورا بوری سی پڑی ہوئی ہے، اس میں سارا قرآن محفوظ ہے، تم اس کو اب جمع کرو، یعنی اس کو ایک پراپر طریقے سے کمپائل کرو، اور ابھی میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ سارے شیعہ اکاؤنٹس کے بیان کرتے ہیں، شیعہ کتابیں ساری کی ساری یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پھر اس کو چند دنوں میں جیسے کہ جو آرڈر انہوں نے سمجھا تھا اس میں کمپائل کیا، اور وہ کہتے ہیں وہ ترتیب نزولی میں تھا، اٹ واز ان ڈسینڈنگ آرڈر، اور وہ جا کے صحابہ کرام کو پیش کیا۔ صحابہ کرام سے مراد حضرت ابوبکر، عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ علی قرآن لے کے آ گئے ہیں جو ابھی تک انہوں نے خود جمع نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما اغنانا، یعنی جو قرآن ہمارے پاس ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے، اس قرآن کو تم لے جاؤ، وی ڈونٹ نیڈ دس قرآن۔ تو یہ کہا جاتا ہے علی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ میں قرآن پیش کروں، اب آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگ بھی یہ سن لیں کہ یہ اب قرآن میرے اوصیاء میں رہے گا۔ اوصیاء کا مطلب ہے جو ان کے وصی ہیں، جو 12 امام بعد میں آئے ہیں، یہ ان کی نسل میں رہے گا، اور آخری امام جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے، اور اس قرآن کو جو اب میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں سرفس پہ لے کے آئیں گے۔ میں اس سے پہلے تو اس کو ظاہر نہیں کروں گا اس لیے کہ اس میں امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو وہ جو قرآن میں نے کمپائل کیا تھا جو آپ نے اس وقت ریجیکٹ کر دیا ہے، میں وہ اس کو نافذ کریں گے، اور جو کچھ اس قرآن میں پھر ہوگا جس کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کے قرآن میں نہیں ہیں، دیٹ ول بی دا ریئل قرآن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد ہی حسن کو دوں گا، حسن کے بعد ہی حسین کو جائے گا، حسین کے بعد پھر انہوں نے پوری سائیکل بیان کی کہ ان کے بیٹے کو جائے گا، پھر ان کے بیٹے کو جائے گا، تا وقت ہے کہ محمد بن حسن العسکری جو امام مہدی کہلاتے ہیں ان تک جائے گا۔ تو یہ شیعہ اکاؤنٹ ہے۔ وہ آج بھی آپ ان سے کسی شیعہ اسکالر سے ڈیبیٹ کریں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا قرآن فرق ہے، وہ یہ کہے گا جو آپ والا قرآن ہے وہی ہمارا قرآن ہے۔ ہاں، جب اس سے آپ زیادہ بحث کریں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمارا اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے، جب وہ آئیں گے اس دنیا کے آخر میں تو اس کو لے کے آئیں گے، اس کو نافذ کریں گے، لیکن یہ وہ کمٹ نہیں کرتے۔ لیکن میں چونکہ شیعہ اسکالر سے بہت ڈیبیٹ کر چکا ہوں، ان کی کتابیں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکا ہوں، آئی نو کہ دس از واٹ دے سے۔ بعض جگہ پہ کھل کے بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں ایران جائیں گے تو وہاں کھل کے کہہ دیں گے، لیکن نان شیعہ کنٹریز میں دے ول ناٹ کمٹ ٹو دس۔ اور ان کے ہاں ایک ڈاکٹرین ہے ڈاکٹرین آف تقیہ۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکمت کے لیے دین کے کسی حکم کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں اور اس کو چھپا سکتے ہیں، تو وہ اس کے معاملے میں وہ یہ نہیں کہیں گے جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ وہ کہیں گے آپ کا قرآن فرق ہے، وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ حالانکہ آئی ایم سوری ٹو سے ان دیئر ہارٹس دے نو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض شیعہ اسکالرز، بیکاز جیسے سنیوں میں اختلاف ہے تو شیعہ بھی سارے ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے، بعض شیعہ اسکالرز اس کو ڈس اون کرتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا شیعہ اسکالرز نو کہ یہ جو حضرت علی کا قرآن تھا جس کو انہوں نے کرونالوجیکل سیکوینس میں ترتیب نزولی میں کمبائن کیا تھا، یہ امام مہدی آخر میں لے کے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، عبداللہ ابن مسعود کوئی معمولی کمپینین نہیں ہے، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں یہ قرآن کی صورتیں ہی نہیں ہیں۔ قرآن سورہ اخلاص پہ ختم ہو جاتا ہے، آخری 2 صورتیں صرف دعائیں ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے خام میں قرآن میں شامل کر لی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں، جو یہ روایت تو ایک اس کا طریقہ ہے، ادروائز یہ بہت سارے اور کتابوں میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن یزید یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود would erase the معوذتین۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کا نام ہے، کیونکہ اس میں تعوذ ہے نا، آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو اس کا نام معوذتین ہے۔ تو سورہ فلق اینڈ سورہ ناس he would erase from the معوذتین from his مصائف and would say they are not part of the book of God, the blessed, the mighty۔ یعنی سورہ فلق اور ناس جو ظاہر ہے ہمارے لیے قرآن کی 2 صورتیں ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ان کو آپ قرآن میں لکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ کہتے ہیں یہ اصل میں 2 دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ان کو دعاؤں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اس کے بالکل مساوی ایک اور چیز ہے، ابی ابن کعب ایک اور بڑی مشہور کمپینین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے جو آپ وطر میں پڑھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ تھی، آپ لوگوں نے اس کو قرآن سے باہر نکال دیا۔ اٹ واز پارٹ آف دا قرآن، اٹس نو لانگر ان دا قرآن، پلیز پٹ اٹ بیک ان دا قرآن۔ یہ ان کے ورڈز ہیں، جو میں نے یہاں پہ وہ سلائڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود 2 صورتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن نہیں ہے، ابی ابن کعب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کا جو سورہ دعائے قنوت ہے یہ تو قرآن کا حصہ تھی، آپ نے اسے قرآن سے نکال لیا، اٹ شوڈ بی پٹ بیک ان دا قرآن۔ پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نمبرنگ ہے بیسکلی 2 3، یہ وہ نمبرنگ ہے، ان صورتوں کی نمبرنگ ہے جس سے ہم واقف ہیں، جس سے ہمارا قرآن واقف ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود میں قرآن میں صورتوں کی ترتیب اور تھی بالکل۔ یہ 2 نمبر ہے سورہ بقرہ، 4 نمبر ہے سورہ نساء، 3 نمبر ہے سورہ آل عمران، 7 سورہ اعراف ہے،
6 جو ہے وہ سورہ انعام ہے، 5 سورہ مائدہ ہے، 10 سورہ یونس وغیرہ وغیرہ. یعنی ہمارے پاس جو ترتیب تھی وہ یہ تھی 1 2 3 4. اس میں ابھی بھی دیکھیے کہ 1 موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح 114 موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں 5 صورتیں اور بھی غائب ہیں. تو یہ وہ ترتیب تھی جو عبداللہ ابن مسعود کے قرآن کی تھی. اس میں 7 صورتیں تو ویسے ہی نہیں ہیں، اور جو ہیں ان کی ترتیب یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو ہے جو قرآن ہے وہ 1 سے لے کے 114 صورتیں نا قرآن کی. تو 1 2 3 4 دے آر ان آرڈر، 1 سے لے کے 114 اسی آرڈر میں ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں جو صورتوں کی جو پلیسمنٹ تھی وہ اس طرح سے تھی کہ کچھ صورتیں سرے سے نہیں تھیں، اور جو تھیں وہ اس آرڈر میں تھیں. یہی معاملہ ابی ابن کعب کا ہے. یہ دیکھیے ان کا ہے. اور یہ میں ابھی اگر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے مصحف میں دعائے قنوت کو قرآن کے اندر لکھ لیا ہوا تھا. یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن جن سورسز سے میں نے سارا ڈیٹا گیدر کیا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ یہ تو مانتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا حصہ ہیں، بلکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ایک سورہ مزید ہے جو آپ اس کا حصہ نہیں، اور وہ دعائے قنوت ہے. یہ ابی ابن کعب کا معاملہ ہے. پھر ایک اور جو سوال تھا وہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید کے جو اس وقت مخطوطات ہیں، مینوسکرپٹس ہیں جو پائے جاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اعراب جو ہیں وہ پہلے لگیں اور نقطے بعد میں لگیں. اعراب کا مطلب ہے زیر زبر پیش، اور نقطے بعد میں لگیں. جبکہ کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جو نقطے ہیں وہ تو لفظ کا حصہ ہے نا. مطلب رے اور زے جو ہیں وہ فرق ہی آپس میں اس لیے ہے کہ زے پہ نقطہ ہے. سین اور شین میں فرق اس لیے یہ ہے کہ سین بغیر نقطوں کے اور شین میں 3 نقطے ہیں. لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے ہماری کہ ایسا نہیں ہے، یعنی الٹ ہوا ہے. یعنی جب علی کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے، حجاج ابن یوسف بلکہ یہ کہنا چاہیے، جو ہماری ٹریڈیشنل ہسٹری وہ یہ بیان کرتی ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اعراب لگوائے گئے، اور وہ اعراب لگانے کے نتیجے میں لوگ جو ہے ان کو قرآن کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا. نقطے جو ہیں وہ اس سے پہلے لگ چکے، اس کے بعد لگے ہیں بیسیکلی، جو وہ یہ کہتے ہیں. جبکہ ظاہر ہے ہم یہ محسوس کریں گے، کامن سینس یہ کہتی ہے کہ نقطے بیکاز دے آر پارٹ آف دی اوریجنل لیٹر دے شوڈ بی فاؤنڈ فرسٹ اینڈ دین. اعراب تو اصل میں ایکسٹرنل چیزیں جو انسرٹ کی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت قرآن کے اینشنٹ مصاحف ڈسکور ہوئے ہیں، اور بہت سارے، ابھی اگر آپ ہسٹری کو فالو کرتے ہیں تو ابھی برمنگھم میں قرآن ڈسکور ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ بہت قریب ہے، ود ان 30 ایئرز. اس کا بھی ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ بھی نقطے پائے جاتے ہیں، اعراب نہیں پائے جاتے. جبکہ ہماری ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ نہیں، اعراب پہلے آئے ہیں، نقطے بعد میں آئے ہیں. تو جو سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس اور کامن سینس ایویڈنس اس کے الٹ ہے جو کہ ہماری ہسٹری کلیم کر رہی ہے. امپیریکل ایویڈنس بھی یہ بتاتا ہے کہ نقطے پہلے لگے ہیں اور آپ بعد میں آئے ہیں. کامن سینس بھی یہ بتاتی ہے کہ نقطے پہلے ہونے چاہیے، لیکن نقطے تو لفظ کا حصہ ہیں. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، جب آپ پڑھیں گے آرتھوگرافک ہسٹری، آرتھوگرافک کا مطلب ہے اسکرپٹ کی ہسٹری، یعنی جو رسم الخط جسے کہتے ہیں اس کی ہسٹری. رسم الخط کی ہسٹری جہاں بیان ہوئی ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مشکل جب پیش آئی تو حجاج ابن یوسف نے مختلف لوگوں کو سمن کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس پہ اعراب لگوا دیں، اور بعد میں پھر نقطے لگائے گئے. سو ظاہر ہے یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ بھئی ہسٹری کچھ اور بیان کر رہی ہے اور ویژول ایویڈنس جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. ایک روایت ہے جس کے نتیجے میں اصل میں ایک بہت عظیم الشان معاملہ پیدا ہوا، اور وہ پہلے دونوں سوالوں سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ روایت یہ کہتی ہے، یہ بخاری میں ہے، ساری میجر کلیکشن میں ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا. اور اس کی وہ سٹوری یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حزام، ایک اور صحابی تھے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور اسپیسیفکلی وہ سورہ فرقان پڑھ رہے. سورہ فرقان جو 25 کی سورہ. جب انہوں نے ان کو سنا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا میں نے سورہ فرقان اور طرح سنی تھی پروفٹ سے، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے تو عمر جو ہیں بڑے سخت مزاج آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو روکا کہ بھائی نماز نہ میں ان کی نہ چھڑواؤں. میں نے اس کا انتظار کیا کہ وہ سلام پھیر لیں. یہی سلام پھیرا، انہوں نے گریبان پکڑ لیا، ان کا ادھر آؤ میرے ساتھ، اور گھسیٹتے ہوئے ان کو لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ان کے پاس جا کے کہا کہ دیکھیں یہ سورہ فرقان پڑھ رہا ہے، یہ ذرا پڑھ کے سناؤ، یہ ایسے پڑھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاکذا انزلت، ہاں یہ ایسے اتری ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو، حکیم نظام پڑھ رہے ہیں. اب حضرت عمر کو بڑا پریشانی ہوئی کہ میں اور طرح پڑھ رہا ہوں، یہ اور طرح پڑھ رہے ہیں. پھر پروفٹ نے کہا کہ تم پڑھو عمر اس کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ جس طرح سے مجھے یاد تھی میں نے اس کو ویسے پڑھی. تو پروفٹ نے کہا ہاکذا انزلت، ایسے بھی اتری ہے، ایسے بھی اتری ہے، ایسے بھی اتری ہے. پھر انہوں نے کہا انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، تم ان میں سے جس طرح چاہے اس کو پڑھ لو، جو ان میں سے میسر ہو اس کو پڑھ لو. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہو گیا، اور یہ روایت وہ مین روایت ہے جس کی بنیاد پہ پھر ملٹیپلسٹی آف ورسز جو آپ نے دیکھی نا سورہ جو پہلے 2 سوالات میں تھی کہ اس آیت کو ایسے ہی پڑھا گیا، ایسے ہی پڑھا گیا. قرآن مجید کی جو ورژن تھی وہ ایسی بھی تھی، ویسی بھی تھی.
اس کی بیس پہ یہ روایت موجود ہے. سارے علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹیپلسٹی آف دا قرآنز ہے یا ملٹیپلسٹی آف ورسز آف دا قرآن ان تفاسیر بکس ہے جو آپ کو سینکشن دیتا ہے کہ آپ ایک زیادہ پڑھ سکتے ہیں, وہی سبعۃ احرف کی روایت ہے, کیونکہ اس میں دو کمپینینز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکشن دی کہ تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو, تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو, حالانکہ دونوں الگ مختلف طریقے سے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر پروفٹ نے یہ سینکشن دے دی ہے تو اب جن جن آیات کے بارے میں صحابہ ہمیں کہہ دیں گے کہ ہم نے ایسے ہی پڑھی ہے ایسے ہی پڑھی ہے, تو ان میں ہم وہ ویریشن ایکسیپٹ کر لیں. چنانچہ وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تفسیر کا جو ایک نمونہ ایک پیج دکھایا تھا, اس میں آپ دیکھ رہے تھے نا کہ مارجن پہ لکھا ہوا ہے کہ شاید کیسے پڑھا گیا, وہ کسی نہ کسی صحابی کی طرف سے ایکچولی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تو پروفٹ سے ایسے پڑھا تھا, ایک اور کہتے ہیں میں نے ایسے پڑھا تھا. تو جس نے جیسے پڑھا تھا وہ سارے اختلافات انہوں نے مارجن میں جمع کر دیے اور کہہ دیے کہ آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو پھر ایک ملٹیپل انداز میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اور آگے جا کے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے اس کو پھر ایک ملٹیپل قرآن کی شکل میں مرتب کر لیا. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مصر میں اور بہت سارے اور علاقوں میں یہ کوشش جاری ہے کہ کلاسیکلی اصل میں 7 قرآن ہونے چاہیے. 5 تو اس وقت موجود ہیں امت میں, 2 اور بھی ہونے چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انزل القرآن والا 7 احرف, 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے. تو چنانچہ اصل میں تو 7 ہی ہونے چاہیے. تو اب یہ کوششیں جاری ہیں کہ ان 7 کو 5 تو ہو گئے ہیں, 2 اور کو مرتب کیا جائے. اگرچہ they would not be read in a particular area, but academically they would be present, کہ ٹوٹل پورا ہو جائے گا. سو یہ وہ میں نے تھوڑا سا جلدی سے بھی کام لیا اور کچھ سوالات کو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے, تاکہ ظاہر ہے کچھ ان کی نوعیت ٹیکنیکل کی ہے کہ یہ وہ 10 سوالات تھے جو میرے سامنے جب میں نے قرآن کی تاریخ کو پڑھانا شروع کیا وہ آنے شروع ہوئے, اور ان سے میں بھی بہت ڈسٹرب ہوا, میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوئے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ 12-15 سال کی ایک سفر کا آغاز کیا کہ میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈوں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر کوشش کریں گے کہ جو ان سوالوں کا جواب میسر ہو سکتا ہے اس سے کنونس نہ ہو, لیکن جو میرے سامنے جواب ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور پھر آپ سوال کو پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اس ڈسکشن کو کسی خاتمے تک پہنچائیں.